تیسری بات حضور نے یہ فرمائی کہ مجھے اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ دیکھیے کنجیاں کس کو دی جاتی ہیں؟ جو مالک ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ آپ اسکوٹر خریدنے گئے، سودا ہو گیا بھائی، کتنے کی اسکوٹر ہے صاحب، لیڈی صاحب؟ اب جب آپ کل لکھت پڑھت مکمل ہو جائے گی، جب آپ پورے مالک بن جائیں گے، وہ آپ کو چابی دے گا۔ چابی دینے سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ مالک ہو گئے۔ جب تک چابی نہیں ملے گی آپ مالک نہیں ہے۔ جب سارے قواعد مکمل ہو گئے، پیسے کی لین دین مکمل ہو گئی، پھر وہ دے گا لو بھائی یہ چابی آپ کی، آپ مالک ہو اس کو۔ گاڑی کو خریدنے گئے، گاڑی کے پہلے کاغذات مکمل ہوئے، پیسے کی لین دین مکمل ہوئے، پھر پیسے ہو گئے مکمل، ہو گئی یہ چابی، یہ گاڑی آپ کی۔ مکان آپ نے کو خریدا، عدالت میں جا کر سارے کاغذات مکمل ہوئے، اس کی رجسٹری وغیرہ ساری مکمل ہو گئی، وہیں اس نے کہا پیسے لو اور یہ آپ چابی لو۔ چابی دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ گئی، آپ اس کے مالک ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے پورے زمین کے جتنے خزانے ان سب کی چابی مجھے دے دی، پتہ یہ چلا زمین میں جتنے خزانے ان سب کا مالک اللہ نے مصطفیٰ کا بنا۔ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک اللہ نے حضور کو بنا دیا۔ مولانا مظہر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کو اپنی شعر میں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، سب چیزوں کے مالک ہیں۔ حضور پورے روئے زمین میں ہر چیز کے مالک ہے، اللہ نے سب چیزوں کو کنجی دے دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنجی ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تمہیں ہر چیز کی کثرت عطا کر دی۔ کوثر کے معنی ہر چیز کی کثرت، کثرت سے لفظ نکلا کوثر کا، انا اعطینا کل کوثر، ہر چیز کی کثرت ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے خزانے ہم نے آپ کو عطا فرمائے۔ اب جب کوئی چیز مالک ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو مانگنے کے لیے تو اسی کے پاس جاتے ہیں نا، جو مالک ہوتا ہے اسی کے پاس مانگنے جاتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر کیا کیا خزانے ہیں؟ دنیا کے اندر دنیاوی خزانے بھی ہیں، مال و دولت کے خزانے بھی ہیں، اور دنیا کے اندر علم و حکمت کے خزانے بھی، یہ بھی تو خزانہ ہے نا۔ ایک تو ظاہری خزانہ ہے، سونے ہیں، چاندی ہیں، یہ ظاہری خزانے ہیں، اور علم ہے، حکمت ہے، یہ بھی تو خزانے ہیں، یہ روحانی خزانے، علمی خزانے۔ تو یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ کس خزانے کی چابی دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں جتنے خزانے ہیں، خواہ وہ ظاہری خزانے ہو، خواہ وہ باطنی خزانے ہو، خواہ وہ روحانی خزانے ہو، جو کچھ خزانے تھے سب کی چابیاں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ لہذا آپ جو کچھ مانگتے ہیں ادھر مصطفیٰ سے مانگتے اور جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام ایسی تھی چیزیں مانگا کرتے تھے جو دنیا میں کسی سے نہیں مانگ سکتے تھے، لیکن حضور سے مانگتے تھے، حضور عطا فرما دیا کرتے تھے، چونکہ حضور ہر چیز کے مالک ہیں۔ ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ میرا تو حافظہ کمزور ہے، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی مجھے حدیثیں۔ اب دیکھیے حافظہ مانگ رہے ہیں، حافظہ دے دیجیے مجھے۔ ابھی حافظہ کوئی چیزیں دینے کی، کوئی پیسے مانگے پیسے تو دے دے آدمی، کوئی آٹا مانگے آٹا تو دے دے آدمی آگے صاحب، کوئی فقیر آ جائے، کوئی سائل آ جائے صاحب بھوکا ہوں میں، روٹی دے دو، سالن دے دو، سالن بھی دے دیں، آٹا بھی دے دیں، لیکن کوئی صاحب مجھے گھر میں آ کے کیسا میرا تو حافظہ کمزور، حافظہ دے دیجیے مجھے، کوئی دے گا حافظہ؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلاؤ، دامن پھیلا دیا۔ میرے مصطفیٰ نے اس طرح فضا کے اندر، ہوا کے اندر اس طرح مٹھی بھری اور مٹھی بھر کے اس کی جھولی میں ڈال دی، پھر مٹھی بھری، پھر اس کی جھولی میں ڈال دی، پھر اس کی مٹھی بھری، پھر جھولی میں ڈال دی۔ ہمارا اس کو سینے سے لگا لو، سینے سے لگایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن اور رات کا دن ہے جو مصطفیٰ سے سن لیا کرتا تھا وہ یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیں سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے نقل کی ہیں
سب سے زیادہ حدیثوں کے جو راوی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور نے ان کو حافظ عطا فرمایا تھا. در مصطفیٰ سے جو مل جاتا ہے وہ عطا ہو جاتا ہے. حضور مالک کونین ہیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں. ایک شخص آ گیا، حضور خوش ہو گئے، رات کو خدمت کرتا تھا حضور کی، ربیعہ ان کا نام تھا. حضور جب تہجد کو اٹھتے تھے حضور کا پانی رکھ دیا کرتے تھے. حضور کو پسند آ گئی یہ خدمت، فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ. کیا مانگتا؟ دریا رحمت جوش میں آ گیا، جو چاہے مانگ لے. مانگنے والا بھی ایسا ہو. ہم اور آپ ہوتے تو سب مانگتے یا رسول اللہ کوئی 2-4 مربع زمین دلوا دیجئے، کوئی 2-4 کوٹیاں، بنگلے مل جائیں، کچھ لیٹسٹ ماڈل کی کوئی کار وار مل جائے، کوئی پراڈو وراڈو مل جائے ہمیں. لیکن مانگنے والا بھی ربیعہ تھا. اس نے کہ یا رسول اللہ اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت مانگتا ہوں، جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. جنت میں بھی درجے ہوں گے نا، چھوٹے موٹے درجوں میں ہم اور آپ ہوں گے انشاءاللہ، اور روپے درجوں کے اندر غوث پاک ہوں گے، داتا گنج بصری حجویری ہوں گے، خواجہ غریب نواز ہوں گے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں گے. اس سے اعلیٰ مرتبے کے اندر انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوگا جس میں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ ہوں گے. اب ربیعہ بھی خالی جنت نہیں مانگ رہا، کہہ رہا یا رسول اللہ جنت بھی مجھے وہ دیجئے جہاں آپ رہتے ہیں، وہ والا بلاک چاہیے مجھے، وہ والا علاقہ چاہیے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں وہ تو میرے بس کی ہے ہی نہیں بات، نہیں. حضور نے فرمایا اب غیر ذالک کا یہی ہے یا کچھ اور بھی چاہتا ہے؟ یہی ہے یا کوئی اور بھی چاہتی ہے؟ رسول اللہ یہ کافی ہے. آپ مل گئے، آپ کے ساتھ جنت مل گئی، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. ارے مجھ سا کوئی گدا نہیں، گدا کہتے ہیں سائل کو، مجھ سا جیسا کوئی سائل نہیں ہے. سوال بھی ایسا کیا میں نے، مجھ سا کوئی گدا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی نہیں. سائل ہو تو ربی جیسا ہو. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیعہ نے جو مانگا تو جنت مانگی، جنت کا اعلیٰ مرتبہ مانگا، اور دینے والا بھی وہ مصطفیٰ جیسا ہو. یہ نہیں کہا میں نہیں دے سکتا، فرمایا جاؤ وہ عطا کر دیا. کوئی اور مانگنا چاہتے وہ بھی مانگو. پھر فرمایا دیکھو میری مدد کرنا، کس طرح؟ زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ نمازیں پڑھا کرو. اب یہ نہیں ہو کہ جنت مل گئی تو نمازیں چھوڑ دو، نہیں، نمازیں پڑھتے رہنا. اللہ، آپ اندازہ کیجئے نماز کی کتنی اہمیت.